السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, ایک دفعہ پھر حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے. میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی تحریک انصاف کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی گئی ہے, جس کو پی ٹی آئی نے رد کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن والے مطالبات آگے رکھے تھے جو کہ گورنمنٹ نے تسلیم نہیں کیے, تو اس قسم کے کوئی بھی آپشن پر پی ٹی آئی غور نہیں کرے گی. لیکن پی ٹی آئی نے جو اپنے متبادل راستے ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں. جہاں ایک طرف جلسے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے, وہاں دوسری جانب مذاکراتی کمیٹی بنائی جا رہی ہے. مذاکراتی کمیٹی کو رابطہ کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی بھی مختلف قسم کے راستے جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بات ہوگی پروگرام میں اظہار رائے کی آزادی جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے شرط ہے. سفیر یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے سویلینز کا جو ملٹری ٹرائل ہوا تھا اس پہ جو ہے ان کا سخت موقف اور رد عمل سامنے آیا ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. غزہ جنگ بندی حماس نے 5 تھائی باشندوں سمیت 8 یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا دل کر کے یہ کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. یہ پیشکش پی ٹی آئی کو کی ہے جو کہ پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے رد کر دی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہیں اس آپشن کو چوز کر سکتے ہیں, سلیکٹ کر سکتے. دیکھیے میرا پرسیپشن اس کے حوالے سے مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی, جو دونوں طرف سے کمیٹیاں بنائی گئی تھی اور جس کے مذاکرات شروع ہوئے تھے, اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو فریم ہوتا ہے جس کے اندر مردے کو ڈالتے ہیں, کافن. ہاں جی, کافن میں انہوں نے ڈالا اور آخری کیل جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے ٹھوک دی ہے. کیسے؟ جی, وہ وہاں سے مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگے ہیں ایک پریٹیکسٹ پر یا دوسرے پریٹیکسٹ پر. یہ سب کچھ کہ کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا ہے, کمیشن بنے گا تو کیا ہوگا, اس کی ٹرم آف ریفرنس کیا ہوگی, یہ تو مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے طے ہونے تھے نا. بالکل. یہ ہوا میں تو نہیں ہونے تھے. آپ خود ہی وہاں سے ایک ہفتے کا ٹائم لے کے نکلتے ہیں, خود ہی آپ کہتے ہیں کہ 7 ورکنگ ڈیز میں آپ اس کا کام پورا کر لیں, ہمارے جو مطالبات ہیں اس کا, پھر ہم آپ سے بات کریں گے. پھر آپ کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ 5ویں دن آپ نے اعلان کر دیا کہ جناب بانی نے کہہ دیا مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ سبوٹیج ایکٹ 1. اچھا, سبوٹیج ایکٹ 2 کہ آپ نے کہا اچھا نہیں, آپ اعلان کر دیں اگر کہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا نہیں تو آپ ایسے کریں کہ آپ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دیں, ہمیں اس میں نمائندگی دے دیں تو ہم آ جائیں گے. ہاں, پھر آپ ان 3-4 چیزوں سے بھی واپس چلے گئے. تو کافن میں تو چلی گئی وہ مذاکراتی جو تحریک تھی کہہ لیں آپ اس کو, یا مشن تھا, یا جو پاسبلٹی تھی کہ کوئی بات چیت ہو جائے گی. اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو کمیشن تو آپ سوچنا چھوڑ دیں. یعنی اٹھا کے پھینک دی ہے نا انہوں نے یہ ڈیمانڈ کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بننے کا. ہاں, ہم آپ کو ہاؤس کی ایک ریپرزنٹیٹیو کی جو منتخب نمائندے ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو بیٹھ کے اس کو ریویو کرے گی. لیکن یہ اتنی کھلی آفر نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے. اچھا, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ فرض کریں یہ کمیٹی بن جاتی ہے, اور یہ میں کمیٹی کیوں پرپوز کر رہا ہوں کیونکہ 2018 کے الیکشن میں جب دھاندلی ہوئی تھی, اور دھاندلا جس کو کہتے ہیں وہ ہوا تھا, تو میں کالی پٹی باندھ کے ہاؤس میں آیا تھا پہلے اجلاس میں. جی, تو اس وقت کے پرائم منسٹر جو بانی پی ٹی آئی آج کل جیل میں ہیں, انہوں نے وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں جو آپ کے اعتراضات ہیں الیکشن پر, جو آپ کی ریزرویشن ہیں, جو اس کو دیکھے گی. وہ کہتا ہے کمیٹی کے لیے انہوں نے ہم سے نام مانگے, ہم نے نام دیے, کمیٹی بن بھی گئی. پھر وہ کمیٹی کہاں گئی وہ آج تک نہیں ملی. تو وہ کہتے ہیں میں جو یہ کمیٹی کا آئیڈیا دے رہا ہوں یہ کوئی ناول آئیڈیا نہیں ہے, یہ تو خان صاحب کا اوریجنل آئیڈیا تو خان صاحب کا ہے. یہ تو کمیٹی ہم بنا دیتے ہیں, لیکن اس کے آگے جو ان کی شرائط ہے نا وہ زیادہ خوفناک ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ کمیٹی 9 فروری کے انتخابات کو دیکھے گی تو پھر وہ والی کمیٹی جو آپ نے بنائی تھی وہ 2018 کے انتخابات کو دیکھے گی. اگر یہ کمیٹی 24 نومبر اور 26 نومبر کا دھرنا دیکھے گی تو یہی کمیٹی پھر 2014 کا دھرنا بھی دیکھے گی. یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے. میں نے شروع میں کیا کہا, ہاں بالکل. تو میرے خیال سے یہ مذاکرات والا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے اینڈ ہیز کم ٹو اے ڈیڈ اینڈ. یہ میں بالکل. اچھا بخاری صاحب, عرفان صدیقی صاحب مذاکرات کا جب ٹیبل سجائی گئی تو عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو ان کے توقعات سے زیادہ ہی ملنا تھا اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی اور شامل ہوتی. تو کیا یہی آپشن تھی جو آج وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمانی کمیٹی والی دی ہے, یہی والی دینی تھی یا کچھ اور آفر کرنے والی تھی گورنمنٹ؟ کسی پیشکش میں بھی پی ٹی آئی کو وہ سب کچھ ملنے جا رہا تھا جس کی وہ توقع لگا رہے تھے. ان کی کیا توقعات ہیں؟
ان کی توقعات یہ ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن واز جسٹ اے ریگڈ الیکشن, مینڈیٹ ہمارا واپس کریں. ہوگا واپس؟ نہیں ہوگا نا, پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہوا ہے. اسی طرح کی ان کی جو دیگر ڈیمانڈ ہے, کمیشن بنا دیں. اس کے اوپر حکومت نے اپنی پوزیشن بہت ابتدا میں سٹیٹ کر دی تھی یہ کہہ کے کہ جن لوگوں کے خلاف کیسز ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں یا انہیں وہاں سے سزائیں ہو گئی ہیں, جن لوگوں کے خلاف عام عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں, اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا. تو یہ تو انہوں نے بہت ابتدا میں کہہ دیا تھا. اب سمجھنے میں دیر لگ جائے تو یہ تو کسی کا قصور نہیں ہے نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اوریجنل جو اسٹریٹجی ہے اس پہ واپس جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ احتجاج کرو. احتجاج کے بعد احتجاج, مارچز کرو, لانگ مارچز کرو, دھرنے دو. کیا اس سے پہلے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ جواب ہے نہیں. کیا اب ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. لیکن وہ کریں گے ضرور. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہوا کہ 8 فروری کو لاہور میں جلسہ کریں گے, 8 فروری کو ہی سوابی میں جلسہ ہوگا, پھر 19 فروری کو بھی جلسہ کریں گے. ایک تو ان کے یہ احتجاج کرنے کی تاریخوں کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. ہمیشہ ایسے وقت پہ کرتے ہیں جب پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے کوئی اوپننگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب سی پیک میں فیز 2 میں داخل ہونا تھا اور پریزیڈنٹ شی ان معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے آ رہے تھے, تو 2014 کا دھرنا جو اتنے دنوں سے جاری تھا, اس کو 3 دن کے لیے وہاں سے ہٹانے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے خان صاحب. یہ ہسٹری ہے, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. اس کے بعد ایک OIC کی منسٹریل کانفرنس ہوئی تھی, اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا. اس کے بعد SCO کی شنگھائی کوآپریشن کونسل کی جو میٹنگ ہوئی, آرگنائزیشن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو میٹنگ ہوئی, نہیں باز آ کے دیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو تاریخیں ہیں یہ کس سے کوئنسائڈ کر رہی ہیں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. We leave it to our viewers to just find out کہ یہ 8 فروری جو ہے کاہے کی تاریخ ہے اور 19 فروری کاہے کی تاریخ ہے. اگر وہی اوبجیکٹو ہے جو سمجھا جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف دشمنی ہے, بلکہ کوئی پاکستانی کسی ایسے موقع پر جو دنیا کے سامنے ہمارے لیے ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پیدا کرنے میں مددگار اور ممدو ثابت ہو, اس کو سبوٹیج کرنا, یہ پاکستان دوستی نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں چاہتی تھی کہ مذاکرات ہم کر رہے ہیں تو مذاکرات کامیاب بھی ہوں, اور پی ٹی آئی کی امید بھی تھی گورنمنٹ سے, کیونکہ گورنمنٹ نے امید دلائی بھی. ابھی عرفان صدیقی صاحب کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے پاس تھا ان کو کچھ آفر کرنے کے لیے. لیکن بخاری صاحب, پی ٹی آئی یہ بھی کہتی رہی کہ گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, اختیارات کسی اور کے پاس ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا اسی مذاکرات والے ٹائم پہ بانی پی ٹی آئی ٹویٹس بھی کرتے رہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, جو کہ ظاہر ہے وہ تو نہیں کر رہے لیکن پیچھے سے جو بھی کر رہا ہے. تو ریاستی اداروں پر کافی تنقید کی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اداروں پہ تنقید وہ کرتے رہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے مذاکرات میں ناکامی کی؟ ایک معصوم سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے, کیا وہ مذاکرات میں سنجیدہ تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ یہ سب کچھ تو مذاکرات کی کسی بھی پروسیس کو سبوٹیج کرنے کے مترادف ہے. آج ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پھر واپس جا رہے ہیں اسی اپنی پروٹیسٹ اسٹریٹجی پر. اچھا ٹھیک ہے, میں نے یہی بیان کرنا شروع کیا تھا نا, تو آپ نے مجھے آگے بڑھنے نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اس کا کیا انجام کیا ہوگا اس نئی حکمت عملی کا. نئی تو نہیں ہے, یہ دوبارہ جو اپنائی جا رہی ہے حکمت عملی جو احتجاج والی ہے. دیکھیے 9 مئی اور 24 اور 26 نومبر نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت بھی کر دی ہے اور بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز بھی کر دیا ہے. 9 مئی میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کے بارے میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے ٹائیگرز ہیں, اگر آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو اس سے بھی بدتر کریں گے آپ کے ساتھ. یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. اس کے بعد یہ بھی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. اس کے بعد یہ بھی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. اس کے بعد یہ بھی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو سزائیں کیوں دے دی ہیں. کہاں جاؤں میں؟ what do I do؟ ہوا اس کا جو نقصان ہوا ہے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کیا اب وہ ورکر جس نے 9 مئی بھگتا ہے, بھگت رہے ہیں, وہ ورکر جو گرفتار ہیں جو 24 نومبر اور 26 نومبر بھگت رہے ہیں, کیا وہ ان کے کہنے پر اب دوبارہ باہر نکلیں گے؟ یہ تو بہت بڑا امتحان ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن بخاری صاحب پی ٹی آئی تبدیلیاں تو کر رہی ہے نا, جس طرح سے جنید اکبر صاحب کو اب لگایا ہے, گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے, تو پی ٹی آئی اپنی کوئی اسٹریٹجی اور حکمت عملی تو تبدیل کر رہی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں شاید ان کے من پسند نتائج بھی مل جائیں جو وہ چاہتی ہے گورنمنٹ پہ پریشر کریٹ کرنا. دیکھیے جہاں تک احتجاجی سیاست کا تعلق ہے,
میرا نہیں خیال کہ گنڈا پور سے کے علاوہ کوئی اور شخص وہ رزلٹس نکال سکتا ہے جو گنڈا پور صاحب نے نکال دیے ہیں ان کو. ایک تو یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جن ناموں کے ساتھ اب ٹوائے کیا جا رہا ہے کہ چند دن پہلے تک تو لوگ یہ نام جانتے نہیں تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ول دے بی ان اے پوزیشن ٹو برنگ سو مینی پیپل کہ اس کا امپیکٹ بھی بنے اور حکومت بچ کر جائے. مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. میں نے بہت بڑی بڑی تحریکیں دیکھی ہوئی ہیں, میں کل بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا نام لے لے کے, میں آج بھی پھر وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ تحریکیں جتنی دیر ہوتی جاتی ہے اتنی ہی ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ فزل آؤٹ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جو یعنی پروٹیسٹ اسٹریٹجی ہے یہ وقتی طور پہ تو امپیکٹ بنا لیتی ہے لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. یہ ہمارے ملک میں خاص طور سے ہم نے تحریکوں کا یہ انجام دیکھا ہے. آپ نے دیکھا چاہے وہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز جو تھی ان کی تحریکیں تھیں جنہوں نے دھرنے دیے, جو پیور ریلیجیس پارٹیز تھی ان کے دھرنے, پھر آر دے ناؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اب ایک اور نئی بات جو آج ہم سن کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اب وہ ایک گرینڈ نیشنل اپوزیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں. پہلے بھی یہ کوشش ہوئی تھی, پہلے بھی اچک صاحب ان کے ساتھ آ گئے, اختر مینگل ان کے ساتھ آ گئے, MQM ان کے ساتھ حکومت میں پارٹنر تھی. ویئر آر دے, کہاں گئے وہ حکومت کے دور میں ان کو چھوڑ کے گئے تھے. PTI کی حکومت تھی جب MQM علیحدہ ہوئی, PTI کی حکومت تھی جب مینگل صاحب علیحدہ ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور پلٹا کھایا اور اچکزئی سے اور اختر مینگل سے کہا کہ لیڈ کیجئے جناب آپ. وہ جب وہ بات چیت کرنے لگے, اب اگر آپ نے پولیٹیکل ڈائلاگ انیشیٹ کرنا ہے تو بات تو سیاستدانوں سے ہی ہوگی نا, ظاہر ہے. لیکن اڈیالہ جیل سے سگنل آیا نو ٹاکس ود PPP, نو ٹاکس ود PMLN, گئی وہ بھی تاریخ. اب یہ جو الائنس بنانے جا رہے ہیں ان کا جو ٹارگٹ ہے غالباً وہ یہ ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور تجربہ ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب والا جی 26ویں ترمیم کے تحت, کیا ہوا اس کا؟ ٹھیک ہے, ان سے تو ملاقات اب بھی انہوں نے کی ہے, تو یہ ہاں بھی اسی کا وہ گرینڈ اب اپوزیشن اسی الائنس گرینڈ کا حصہ ہے. اپوزیشن الائنس بنانے کے چکر میں اب وہ جن جن پارٹیوں کو کوشش کریں گے ساتھ ملانے کی, ان میں obviously مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام, JUI جو ہے سر فہرست ہے. اس کے بعد اختر مینگل صاحب ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, وہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP. اس کے بعد محمود اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے PNAP وہ ہے. پھر پیر پگاڑا صاحب جو سندھ میں تو بیسڈ ہے لیکن گرینڈ نیشنل الائنس GDA جو ہے جی اس کو بھی کوشش کریں گے. اور ایمل ولی خان صاحب کی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ANP, اس کو بھی کوشش کی جائے گی, اس لیے کہ وہ بھی تھوڑے سے کچھ دیر پہلے تک نالاں دکھائی دیے تھے PMLN سے. بالکل. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ فرض کیجئے سارے مل بھی جائیں, جلسے کامیاب ہو سکتے ہیں, اچھا پریشر بلڈ ہو سکتا ہے, حکومت کو نہیں گرا سکتے ہیں. بلڈ ہوگا تو پھر حکومت کے لیے مشکلات تو پیدا ہوں, مشکلات ضرور ہوں گی, جیسا میں نے کہا کہ ان پریشر کو تھوڑی بلڈ اپ ہوگا پولیٹیکل سپیس مزید مل سکتی ہے, اور سپیس ان کو یقینی طور پہ ملے گی. لیکن کچھ چیزیں پہلے کے مقابلے میں اب نہیں ہیں. مثال کے طور پر جب انہوں نے ایجیٹیشنل پالیٹکس کی تھی تو عدالتوں سے اور خاص طور سے اعلیٰ عدلیہ سے ان کو جس قسم کی سہولت کاری ملی میسر آئی, اب وہ سہولت کاری نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا تب دا پاور دیٹ بھی ان سے ان کی کٹی نہیں ہوئی تھی. اب تو ان سے کٹی ہے نا. پہلے فیز میں جب انہوں نے ایجیٹیشنل پالیٹکس کی, جو وزیر آباد کا لانگ مارچ تھا, جو اسلام آباد کا دھرنا تھا, یہ سارے اس وقت تھے جب ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی. ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کٹی نہیں ہوتی تب تک اس حکومت کو گرانا کین بی اینی باڈیز وش لسٹ ہو سکتی ہے, یہ پریکٹیکل ٹرمز میں ہونے نہیں جا رہا. تیسرا فیکٹر جس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی PTI نے وہ تھا فورن پریشر. جی اگر آپ کو یاد ہو ٹرمپ صاحب کیا منتخب ہوئے, ایک عجیب و غریب طوفان یہاں مچ گیا تھا, لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب دم توڑتا جا رہا ہے. لیکن ابھی PTI انتظار کر رہی ہے کہ کوئی عالمی دباؤ آ سکتا ہے, مارچ تک انتظار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد مزید جلسے احتجاج جو ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ
آپ نے 2-3-4 ایسی حرکات کی ہیں کہ آپ کا انٹرنیشنل امیج جو ہے اس کے اوپر اسپرشنز ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, یہ فارم 47 کی ہے, 45 کی نہیں ہے. تو پھر آپ پارلیمنٹ میں گئے کیوں؟ بالکل. ایک جب آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے, آپ ایجیٹیٹ کر رہے تھے, تو حکومت کی ریکگنیشن اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے آپ مذاکرات کرنے کے لیے. یہ فیصلے آپ نے کیے ہیں نا. بالکل. تو انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ جہاں جہاں سے آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے میرے حساب سے. وہ چاہے 60 جو کانگریس مین اور وہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے لوگ تھے ان کے خط کا حوالہ دے لیں آپ, وہ ہو چکا. اس کے بعد وہ گرنیل صاحب جو آج کل پتہ نہیں کہاں ہیں, ان کے وہ ٹویٹس بھی آپ کے سپورٹ میں آئے. پھر برطانیہ کی پارلیمنٹ سے آپ نے ریزولوشن پاس کرائی, یہ سب کچھ ہوا نا. تو یہ سب کچھ کے باوجود آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا. دیٹ از ہاؤ آئی سی دس سچویشن ٹوڈے. جی اچھا بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی کے پاس ظاہر ہے مذاکرات والی آپشن تو گئی ہے, اب گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ابھی جو سب سے زیادہ فوکس جو ہے پی ٹی آئی کا وہ اپنا 8 فروری والا جلسہ ہے, اس پہ بھی کیا جا رہا ہے. اب بخاری صاحب علی امین گنڈا پور پہ 24 نومبر والا جو احتجاج تھا اس کی ناکامی کی ذمہ داری بھی علی امین گنڈا پور پہ ڈالی گئی کہ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اب جنید اکبر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اتنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں؟ آپ نے وہ پہلے بات کی بھی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کر سکتے تھے وہ شاید جنید اکبر کے اندر شاید وہ ویسا والا نہ ہو کہ وہ اتنا کراؤڈ پل کر سکیں. لیکن ابھی پی ٹی آئی کے پاس صرف یہی ایک آپشن ہے. پی ٹی آئی تبدیلیاں تو اپنی پارٹی میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اب کیا لگتا ہے 8 فروری والے جلسے میں کیا کچھ نیا ہوگا؟ دیکھیے, جب کوئی بھی سیاسی جماعت جو اقتدار میں رہ چکی ہو, جو بہت بڑی پارٹی ہو, جو بہت بڑی اپوزیشن ہو, اس کے اندر پارٹی کے اندر جب بکرنگ شروع ہو جاتی ہے, جب توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کسی طریقے سے بھی اسٹرانگ نہیں رہتی ہے, بلکہ ویکن ہوتی ہے. چاہے بشرا بی بی کا معاملہ ہو, علی امین گنڈا پور کا معاملہ ہو, یا اور بہت سارے معاملہ جات ہیں. انہوں نے پارٹی کے امیج کو ویک کیا ہے, انہوں نے پارٹی کی اسٹرینتھ کو ویک کیا ہے. مانی پی ٹی آئی کا اب زیادہ وقت اس پہ گزرتا ہے کہ پارٹی کے اندر ہونے والی یہ جو جھگڑے ہیں, یہ جو فساد ہیں, یہ جو سپلٹ ہو رہی ہے پارٹی, اس کو بچایا جائے. یعنی انسٹیڈ آف دس کہ وہ فوکس کریں کہ انہوں نے اپنی فیوچر اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, ان کو اب یہ مسائل درپیش ہیں. کبھی کسی کو نکالا جا رہا ہے, کسی کو لایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ مل ملا کے پارٹی کے امپیکٹ کو ویکن کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ بانی پی ٹی آئی ریئلائزز دس, اور ان کو ایک کلی طور پر شٹ اپ کال دینی چاہیے کسی بھی ایسے بندے کو جو پارٹی کے اندر اختلاف کی بات کرے یا اختلاف کا باعث ہو. ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہم نے بہت سی مثالیں اس کی دیکھی ہیں. کبھی شیر افضل مروت بہت ان ہو جاتے ہیں, کبھی ان کو جیل میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے, کبھی علی امین گنڈا پور از دا اونلی ٹرسٹ وردی پرسن, کبھی ان سے صدارت چھین لی جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, اور اس سے حکومت تو مزے لے رہی ہے نا. ان کا تو خیال یہ ہے کہ جی پارٹی ویک ہو رہی ہے. بخاری صاحب, پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ جاری رکھیں گے آگے جا کے اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں. اب انہوں نے اپنے جلسے اور احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. تو اب بخاری صاحب کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا جو ایک حکمت عملی ہے اس میں پی ٹی آئی اس طرح سے کلیئر نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں. دیکھیے, میں آپ کو سول نافرمانی کے حوالے سے ایک بات کہتا چلوں. انہوں نے اپنے ورکرز کو باہر کہا تھا کہ آپ گھر پیسے بھیجنے بند کر دیں. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اسٹیٹ بینک کے فگرز کہتے ہیں کہ 32.4% ترسیلات بڑھ گئی ہیں. تو یہ ناکامی ہے نا, آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی. اس سے پہلے آپ نے جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں بھی سول نافرمانی کر کے بل کو آگ لگائی تھی. اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے. اگر ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے. تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایسا کچھ کرنے والی ہے کہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر احتجاج ہی ہوں گے آگے جا کے. عمل کی روشنی میں دیکھیں, کیا یہ نہیں کہا تھا پی ٹی آئی نے کہ اس دفعہ اسلام آباد آئیں گے تو پھر واپس کون جائیں گے؟ لاشیں جائیں گی, اور ہمارے گھر والے ہماری فاتحہ پڑھ لیں. بھاگتے ہوئے کتنی دیر لگائی انہوں نے, وہ تو آپ کو یاد ہوگا, منظر ویڈیوز پر ہے نا سارے. تو یہ اس طرح کی جو فڑ بازی کہتے ہیں نا اس کو پنجابی زبان میں, یا مطلب بغیر سوچے سمجھے بیان دینا, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اور حکومت چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہے کہ ان کی اسٹرینتھ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے, وہ اور شیر ہو رہے ہیں. اپنی ان ایکشن سے, اس طرح کی پارٹی کے اندر کی بکرنگ سے حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط فیل کر رہی ہے.
بالکل بخاری صاحب، ایک تو جماعت کے اندر اتنے چیلنجز ہیں، ساتھ ہی ساتھ قانونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جس طرح سے آج شہزاد اکبر صاحب فرح گوگی صاحبہ کو بھی ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. وہ شاید اب اتنا فرق ان کو نہیں پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے وہاں کے پی کے میں ایک نئی فرق گوگی ایجاد کر لی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی اب آپ کو پتہ ہے، بتا دینا آپ نے ضرور پوچھا، مثال یوسف زئی اور کون ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے وہاں پر وہاں کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ بالکل وہاں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو رہی ہے، اور میں نے پتہ ہی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی ان سے، کون کروا رہا ہے، کیسے کروا رہا ہے، وہ پنجاب کا ماڈل موجود ہے، اب اس کو ریکال کریں گے ہم تو پھر ہمارے اوپر الزام آئے گا. تو اس لیے لیکن یہ جو پاسپورٹ منسوخ کرنے والی بات ہے، آئی تھنک دس از ود ان دا اسپرٹ آف لا. انہوں نے وہ کھلواڑ کیے ہوئے ہیں یہاں پر جس کا کوئی حساب نہیں ہے، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہونے والی کرپشن ہے، چاہے وہ جو پوسٹیں بکا کرتی تھی یہاں پر جس طرح منڈی میں فروٹ بکتا ہے، وہ سارے کچھ کے ذمہ دار کو واپس آ کے حساب تو دینا ہوگا. بالکل. اور اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب پاکستان گورنمنٹ نے ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے تو ہاؤ ول دے اسٹے ابراڈ؟ بالکل. دے ول ہیو ٹو کم بیک، دے شوڈ بی براٹ بیک. تو یہ سب کچھ جو ہے منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. دوسرا آپ نے بتا دیا ہے، ہم ایک دفعہ ناظرین کو اور اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جو کمیٹی مذاکرات کر رہی تھی حکومت کے ساتھ، اسی کمیٹی کو اب بانی پی ٹی آئی نے کوآرڈینیشن کمیٹی یعنی رابطہ کمیٹی میں کنورٹ کر دیا ہے، تاکہ وہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے. بالکل، میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اپنا کے پارٹی میں اسپلٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کی، اور پی ٹی آئی اپنے لیے متبادل راستے بھی ڈھونڈ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آگے جا کے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. طور پہ یونین کے سفیر نے کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جی ایس پی سٹیٹس کے لیے یہ شرط ہے. بخاری صاحب، اب جی ایس پی پلس سٹیٹس کی یہ جو شرط ابھی سفیر یورپی یونین نے بھی بتائی ہے کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ نہیں چل سکتا ملٹری کورٹس میں. دیکھیے میرے خیال سے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم نے یہاں اپنے اسی پروگرام میں یورپی یونین کی جو ایمبیسڈر تھی خاتون، اس وقت چلی گئی ہیں واپس، ان کا انٹرویو کیا تھا، جس میں انہوں نے ہمیں یہ واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ جو کنڈیشنز ہم نے جی ایس پی پلس کے لیے لگائی تھی 74% سے زیادہ پاکستان نے ان پر عمل کر لیا ہوا ہے. یہ اسٹیٹڈ پوزیشنز تھی. کچھ ایسے شعبے تھے، مثال میں خواتین، انسانی حقوق اور ویمن رائٹس کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز تھی، اور کچھ دہشت گردی کے حوالے سے، اور کچھ جو دینی تنظیمیں ہیں ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ ریزرویشن، مثال کے طور پہ مدرسوں والا معاملہ یہ رہتی تھی. تو ایک تو یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ وہ کل صبح کو واپس لے لیں گے، یہ ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے. اچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے قانون بنائے ہیں، خاص طور سے بات ہو رہی ہے پیکا کے قانون کے کانٹیکسٹ میں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹ سے کوئی آدمی آئے اور وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ فیک نیوز چلاتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے. آپ معاشرے میں گند پھیلاتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے. کبھی یہ تصور بھی نہ کریں آپ کے یورپی اور امریکن سوسائٹی کے لوگ یہ کہیں گے کہ کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے. مادر پہ آزادی ذرا بتا دیں مجھے نام لے کے جلدی سے، کون سے ملک میں ہے سوشل میڈیا کو؟ کہیں بھی نہیں ہے. وہ ہونی بھی نہیں چاہیے. جہاں نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا نا وہاں کیا کیا ہوا ہے. میں مثالیں دینے بیٹھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ کتنی تباہی ہمارے معاشرے کی اس سوشل میڈیا کی مادر پدر آزادی کی وجہ سے ہوئی ہے. لہٰذا نو سین پرسن کین انڈورس کہ آپ جعلی خبریں چلائیں، آپ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالیں، آپ ان کی عزتوں سے کھیلیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قانون آپ مین سٹریم جرنلسٹ کے خلاف استعمال کریں. وہ ایک جینوئن خبر دے رہے ہوں، آپ کو چونکہ وہ پسند نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو گرفتار کر کے اس کو سزا دے دیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یورپی یونین آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ قوانین بنانا کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس وقت یہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، یہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اور پھر وہ جماعت جو اس وقت مخالفت کر رہی ہے اس کی، وہ اس کی آتھر ہے. ڈونٹ فرگیٹ 2022 میں یہی قانون لے کے پی ٹی آئی آئی تھی. ابھی تو اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے نا صرف. تو میرا خیال یہ ہے اچھا کہ ان جو یورپی یونین کے ایمبیسڈر نے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت امپورٹنٹ لوگوں سے ہوئی ہیں. وہ آرمی چیف سے ملے ہیں، وہ چیف جسٹس سے ملے ہیں، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملے ہیں. بے پناہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں نے ہر جگہ ایک ہی بات کی ہے، وہ یہ کہ مس یوز نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی قانون. کسی کے خلاف یہ سیاسی
انتقام نہیں ہونا چاہیے, کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنج نہیں ہونا چاہیے. اچھا بخاری صاحب, یورپین یونین نے اب سے کچھ آئی گیس مہینہ قبل وارن کیا تھا پاکستان کو, جب ہم نے دیکھا کہ 9 مئی والے مقدمات میں سویلینز کو سزائیں ہوئی ملٹری کورٹ سے, تو کافی زیادہ سخت ریاکشن آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 14 کی یہ خلاف ورزی ہے, جو کہ GSP پلس اسٹیٹس میں ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے, تو اس کی خلاف ورزی سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد پیکا ایکٹ میں انہوں نے یہ ریاکشن دی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے شاید کوئی پریشر کریٹ ہوگا گورنمنٹ پہ؟ دیکھیے ہمیں نا وی شوڈ بی اے گڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. کسی کو یاد ہے کوئی نیورنبرگ ٹرائلز ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد؟ دے ور ملٹری ٹرائلز, اور اس میں سب سیاستدان, اس میں سب کچھ کا بیڑا غرق کیا تھا انہوں نے, جو ذمہ دار تھے اس انسانیت کے خلاف جو کرائمز تھے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. وی آر ناٹ دا اونلی منین اسٹیٹ جہاں پر یہ ہو رہا ہے. جہاں جہاں پر اتنے ہینیس کرائمز ہوتے ہیں, جہاں جہاں پر میوٹنیز ہوتی ہیں, جہاں جہاں پر بغاوت ہوتی ہے فوج کے خلاف, وہاں وہاں ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں. آئی چیلنج کہ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کبھی نہیں ہوئے یا کبھی نہیں ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں گھس کے اس کی انسٹ پر حملہ کریں گے, اس کے ایئر بیسز پر حملہ کریں گے, ٹرائل تو ہوگا. ہاں, ٹرائل فیئر ہونا چاہیے. کوئی بھی مورل ایسوسیشن, کوئی بھی مورل ملک یہ نہیں کہے گا کہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. سب یہ کہیں گے کہ ٹرائل فیئر ہونا چاہیے, انتقام نہیں لینا چاہیے. سو ایک بات تو یہ آپ یاد رکھیں. دیکھیے بخاری صاحب, وہ تو اس میں مینشن بھی کر رہے ہیں کہ GSP پلس اسٹیٹس کو ہلکا نہ لیں. یورپی یونین نے پاکستان کو وارن کیا ایک دفعہ پھر, تو ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, ہماری پروڈکٹ وہاں پہ وداؤٹ ٹیکس اور ٹیرف بھی نہیں لگتا, پھر ہمیں 2 to 3 بلین ایکسٹرا ملتے ہیں, تو پاکستان کو تو فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن اگر وارن کر رہا ہے یورپی یونین, تو that does not mean that we will sell our sovereignty to them. امریکہ نے ہمارے پر 32 سال کے لیے سینکشنز لگائیں, تو کیا ہم ختم ہو گئے؟ ہمارے لے کے پیسے انہوں نے ہمیں F-16 نہیں دیے, ہم مر گئے کیا؟ ایران کے خلاف 42 سالہ رجیم ہے سینکشنز کی, ختم ہو گیا کیا ایران؟ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر GS پلس ہے تو پھر ہماری سوورینٹی گئی, وہ ڈکٹیٹ کریں گے ہمیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یس, دے کین ایکسپریس دیئر ریزرویشنز اینڈ وی ہیو ٹو سیٹسفائی دیم کہ سر no, we will not do that. We do not mean infringement or violation of the human rights. We do not want to impose restrictions on genuine journalists. آپ مجھے بتائیے ذرا کہ ایک ایسا شخص جو 8 جماعت پڑھا ہوا ہے, اس نے مائک سنبھال لیا ہے اور اس کے پاس ایک موبائل ہے, اور وہ سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے کسی بندے کا انٹرویو کر رہا ہے. Is he a journalist? No, I don't think he is a journalist. ظاہر ہے نہیں. لہٰذا ہم ڈیفینڈ کریں گے ٹو دا کور کہ کسی بھی جینون جرنلسٹ, کسی بھی جینون اخبار, کسی بھی جینون چینل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز یہ ہماری فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انفارمیشن اپنے عوام تک پہنچائیں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ صورتحال اتنی گرم نہیں ہے جتنی پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ ٹرمپ سے امیدیں تھیں نا. جی, ٹرمپ کا قریب ترین دوست ایک 2 رکنی ڈیلیگیشن کے ہیڈ کے طور پر اس وقت پاکستان میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر یہاں اتنی خوفناک صورتحال ہوتی ہیومن رائٹس کی, ملٹری کورٹ سے دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہوتی, پھانسیاں لگ رہی ہوتی, تو آتے وہ. دس از اے ریفلیکشن کہ نو, دا سچویشن از ناٹ ایز بلیک اور ایز ڈینجرس جتنی کہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی محسن نقوی صاحب جو ہیں, جو ڈی منسٹر ہیں, وہ امریکہ گئے ہوئے تھے. جی, آپ نے دیکھا ہی ہیڈ اے سیریز آف میٹنگس. بالکل. ہی ٹرائیڈ ٹو کنونس دیم کہ ہمارے ملک میں صورتحال ایسی نہیں ہے جیسا کسی ایک پارٹی کی طرف سے یا کسی ایک گروپ آف پیپل کی طرف سے یا سوشل میڈیا کی طرف سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. سو دیٹ از دا سچویشن. آئی تھنک فار مور دین ون ریزن دیٹ از اے ویری ویری یوزفل وزٹ. انہوں نے وہاں کی لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے لوگ تھے, چاہے وہ کانگریس کے لوگ تھے, چاہے وہ اوپینین میکر تھے, وہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے پاکستان کا کیس جو ہے وہ خوبصورتی سے اور بہت اچھے طریقے سے لڑا ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ ان کا یہ دورہ جو ہے اس کے اثرات میں آنے والے وقت میں پتہ چلیں گے. کیا ہونے جا رہا ہے یہ پریڈکٹ کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو GSP پلس ہے یہ ہماری لائف لائن ہے.
بالکل بالکل 80% آف آر ایکسپورٹس آر ٹو یورپی یونین. کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. لیکن جیسا میں نے کہا ہم ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. بخاری صاحب مطمئن کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی؟ یہ جو یورپی یونین کا ڈیلیگیشن آیا ہوا پاکستان اور جو وارن کیا انہوں نے پاکستان کون سی کوشش پہلے نہیں ہوئی ہے؟ کیا خطوط نہیں لکھے گئے تھے آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے نا سارا کچھ تو ہوا. کیا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ہیڈ آفیسز کے سامنے مظاہرے نہیں ہوئے؟ کیا وہاں جو سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جو ہائر کر کے اس کے اوپر جو اسکرینیں لگا کے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جو تماشے لگائے گئے وہ نہیں ہوئے تھے؟ تو کیا ہوا؟ ٹھیک. اچھا بخاری صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ جو ڈیلیگیشن ہے کیا ان کو اب ملاقات ان کی ہوئی ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی اس ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے. اب بخاری صاحب جس طرح سے بینیفیشری جو کنٹریز ہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے، ان پر ایک چیز لاگو ہوتی ہے کہ اپنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کرنی. جو آرٹیکل 14 جس کو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے اس میں یہی ہے کہ آپ جو کوئی بھی سویلین ہوگا اس کا ٹرائل اوپن ہوگا، انڈیپینڈنٹلی سب کے سامنے ہوگا. تو اب وائلیشن تو شاید ان کے مطابق اس کانٹریکٹ کی پاکستان نے کی ہے، تو کیا کنونس کر سکیں گے وزیر اعظم یا جسٹس یحییٰ آفریدی جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ میرے پاس نہ اتنی ہمت ہے، نہ میرے پاس اتنا بڑا دل ہے کہ میں آپ کی طرح سے یہ کہوں کہ وائلیشن تو ہو گئی. نہیں، وائلیشن ہوگی تو مشورے کہے کے دے رہے ہیں، پھر بھاگ جائے نا، واپس جائے نا. بالکل بالکل. مطلب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ان کو بتائیں گے کہ اوپن کریں گے نا ہر چیز کہ دیکھیں کہیں نہیں ہوئی ہے. تو صورتحال ہمیشہ سے دیکھیں نا، یہ جی ایس پی پلس آج کا تھوڑی ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو؟ 2016 یہ گورنر تھے اس وقت چودھری سرور صاحب جب یہ ملا تھا اور ان کی کوششوں سے ملا تھا، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ان کو اس کا کمپلیمنٹ دینا چاہیے. ہاؤ مینی ایئرز ہیو گون بائی؟ پی ٹی آئی کا دور تھا 5 سال میں تو نہیں ہوا. تو آپ کا خیال ہے 5 سال میں یہاں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہوئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حکومتیں اور ڈونر کنٹریز ہمیشہ کنڈیشنلٹیز بتاتی ہیں اور وہ جس حد تک پاسبل ہوتا ہے اس حد تک ان کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. میں آپ سے پروگرام کے دوران اور پروگرام کے بعد جاننا چاہوں گا کہ مجھے کسی ایک ملک کا نام بتا دیں جہاں آج تک کبھی ہیومن رائٹ وائلیشن نہ ہوئی ہو، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے کوئی بھی ہے. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر یورپی یونین کا آگے کیا موقف آتا ہے. غزہ جنگ بندی معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے. یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ بھی جاری ہے. بخاری صاحب آج حماس نے 5 تھائی باشندے سمیت 8 یرغمالی رہا کر دیے ہیں. دیکھیے ابھی تک یعنی حماس کی طرف سے تو اس معاہدے کی پابندی کی جا رہی ہے. بالکل پابندی کی جا رہی ہے. کوئی وائلیشن نہیں ہے، کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا کسی کے اوپر، کوئی انہوں نے اسرائیل کی جو فوجی جا رہے ہیں واپس ان کو پیچھے سے اٹیک نہیں کیا ہے. جی انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ رہا کر رہے ہیں. جس حالت میں وہ قیدی رہا ہو رہے ہیں وہ منظر بھی دیکھنے والا ہے. اور جس حالت میں فلسطینی اسرائیل سے رہا ہوتے ہیں ان کی حالت بھی دیکھنے والی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال سے اگر یہ جو منصوبہ کہہ لیجیے اس کو، یا جو یعنی جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس کے اوپر اگر عمل ہوتا ہے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ شاید امن کا ایک چانس ابھی وہاں باقی ہے. جی لیکن جاتے جاتے بھی اسرائیل وہاں جس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے، آپ نے دیکھا لبنان جو اب اس جنگ کا حصہ نہیں رہا، وہاں بھی انہوں نے وائلیشنز کی ہیں، بندے شہید کیے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسرے سیٹلڈ ایریاز ہیں جس طرح ویسٹ بینک ہے، جس طرح رام اللہ ہے، جس طرح مغربی کنارہ ہے، وہاں پر جس طرح کی کاروائیاں وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں کی ریزسٹنس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی بھی ہیومن آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں انٹرنیشنل اس کے چارٹر میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹوٹل وائلیشن ہے بیسک ہیومن رائٹس کی، وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں. تکلیف سے بات یہ ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب پھر کھل کے ان کی مدد کرنے کے اوپر تل گئے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ بم جن کے اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پابندی لگائی تھی کہ یہ اسرائیل کو نہیں دیے جائیں گے کیونکہ وہ گلٹی ہے جینوسائیڈ کا. انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس نے اس کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیتے ہوئے اس کے وارنٹ کی گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں. ایسے بندے کو اتنے خوفناک اور تباہ کن ہتھیار جو ہیں وہ نہیں دیے جانے چاہیے. اینی وے ہم نے جو مناظر دیکھے اور ٹی وی پر جو ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پر کہ یہ جو سویپ ہے قیدیوں کا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ امن کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے. اس کی رہائی کے لیے امریکہ کو بھی بہت تکلیف تھی. اس کی رہائی کے لیے اور بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں
وہ بہت یعنی تڑپتے رہتے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل الٹیمیٹلی اپنی کمٹمنٹس پوری کرے گا یا نہیں کرے گا. بالکل. اچھا بخاری صاحب، یقینی طور پہ حماس جو ہے وہ پابندی کر رہا ہے اس معاہدے کی. اب 12 دن گزر گئے ہیں. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے غزہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اب کیا کام اور باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ قیدیوں کا سویپ مکمل ہونا ہے، اور جو لوگ یعنی غزہ کے مختلف علاقوں میں، خاص طور سے رفح کے علاقے میں جا کے پناہ گزین تھے، وہاں سے وہ اپنے گھروں کو پلٹیں گے. گھر تو ایک لفظ رہ گیا ہے وہاں پر، کوئی ایک چھت نہیں ہے جو اپنی جگہ قائم ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ میں بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جذبے کو سلام کروں جس جذبے سے وہ بالکل. اچھا بخاری صاحب، کھلے میدان میں واپس آ رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، اب ایران کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مغرب سنجیدہ ہے تو جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. دیکھیے، ایران کے اوپر جوہری یعنی حوالے سے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت تنقید ہوتی رہی ہے. یہ ایران نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارا آبجیکٹو ایٹم بم بنانا نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے IAEA جو ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے، اس کو ایکسیس دی تھی. 2 سے زیادہ مرتبہ ایران کی جو انسٹالیشنز ہیں ایٹامک، ان کی انسپیکشنز ہو چکی ہے اور ان کو سیٹسفیکٹری قرار دیا جا چکا ہے. ان سے کہا گیا تھا، تقاضا کیا گیا تھا کہ آپ فردر جو یورینیم ہے وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کو یعنی ڈیولپ نہیں کریں گے. اس کی بھی پابندی ایران نے ریلیجسلی کی ہے. اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا ویپن استعمال نہیں کیا جس کے اندر نیوکلیر ٹیکنالوجی استعمال ہو. لیکن یہ سب کچھ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ریسیپروکیٹڈ. یہ جو باقی کے 5 ممالک ہیں نا، جو وہ مذاکراتی جو یعنی ٹیم ہے، ان کو بھی کھلے دل کے ساتھ ایران کی بات کو سننا چاہیے. صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے یا اسرائیل کی ریزرویشن کو مد نظر رکھ کے اگر آپ کسی ملک کے ساتھ مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی. یقینی طور پہ خالی اسرائیل کے تحفظ کو نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ باقی بھی جو ممالک ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. ابھی پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.